اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ سامعین اکرام، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تاجدار حرم، اور آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے نام سے پوری دنیا کے اندر عالم کفر ہو یا کوئی دیگر کوئی قوت ہو، اس کا نام آتے ہی ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور جن کا نام اس وقت لبرل، سیکولر اور کمیونسٹ اور یہود و نصارہ اور عالم کفر کی نیندوں کے لیے ایک زہر قاتل بن چکا ہے، اور جن کا نام آتے ہی مومنوں کے، ایمان والوں کے، عشاق کے دل جو ہے وہ محبت سے دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو نہ کوئی موروثی سیاست کے جانشین ہیں اور نہ ہی وہ کسی بڑے جدی پشتی پیر کے شہزادے ہیں، نہ ہی ورثے کے اندر ان کو کوئی بہت بڑی جاگیر ملی ہے، نہ کوئی سرمایہ دار ہے، نہ جاگیردار ہے، بلکہ ایک عاشق رسول، حضور علیہ السلام کے سچے غلام اور حضور علیہ السلام کے وفادار قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے پوری دنیا واقف ہے۔ ان کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، کسی کو وراثت میں دولت ملتی ہے، کسی کو وراثت کے اندر جاگیر ملتی ہے، کسی کو وراثت کے اندر شہرت ملتی ہے، اور کسی کو وراثت کے اندر علم و حکمت ملتی ہے، لیکن یہ نوجوان وہ خوش نصیب ہے جس کو وراثت کے اندر علم و حکمت بھی مل گئی، غیرت بھی مل گئی، حمیت بھی مل گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے وفاداری بھی ملی۔ یہ وہ جو نوجوان ہے کہ جو اس وقت پوری عالم اسلامیت، پورے عالم اسلام کا ایک توجہ کا مرکز بن چکا ہے، اور جس کے ہاتھ میں ختم نبوت، ناموس رسالت کا پرچم ہے، اور جو دین کی سربلندی کے لیے اور دین کو تخت پر لانے کے لیے دن رات جدوجہد کر رہا ہے۔ سامعین کرام، لیکن آج ہم اس نوجوان کے بارے میں وہ راز، وہ خفیہ باتیں بیان کریں گے کہ جو ان کی مقبولیت کی وجہ بنے ہیں۔ کیوں کہ لیڈر جو ہے وہ حادثاتی نہیں ہوتا، بلکہ جو کامل لیڈر ہوتا ہے، جو حقیقی لیڈر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک طویل جدوجہد ہوتی ہے۔ میں اس نوجوان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو حافظ سعد حسین رضوی کہتے ہیں، اور یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی سعد حسین رضوی ہے کہ جس کو ہم نے فیض آباد کی ٹھٹھڑتی راتیں اور شیلنگ سیدھی گولیوں کے سامنے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے سیسا پلائی دیوار بنتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے فیض آباد کے اندر اپنے کارکنان کے ساتھ سڑکوں پر ہم نے سوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ وہی جوان ہے کہ جس کو ہم نے بھوک کی وجہ سے فیض آباد کے اندر جب یہ ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے تو گھاس کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہاں، یہ وہی نوجوان ہے کہ جو حضور کی ناموس کے لیے نکلتا ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے نکلتا ہے، تو کراچی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے سرائے عالمگیر تک ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے کارکنان سے محبت کس طرح کرتا ہے۔ اگر کوئی کارکن سائیکل پر ہے تو اس کی دلجوئی کرنے کے لیے اس نوجوان نے سائیکل کو بھی عزت بخشی۔ اگر کوئی رکشے پر آیا ہے تو اس نوجوان نے اپنے رکشے والے کارکن کی دلجوئی کے لیے رکشے کی سواری بھی کی۔ اگر کوئی موٹر سائیکل پر آیا ہے تو یہ وہی سعد حسین رضوی ہے کہ جس نے اپنے غریب کارکن جو صرف موٹر سائیکل کی حد تک سواری کر سکتا ہے، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی بھی کی۔ الغرض کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑا، بلکہ ان کے دلوں کو اپنی مٹھی کے اندر کر لیا۔ یہ وہی نوجوان ہے کہ جن کے نام سے نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں، جو نوجوان ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہی وہی نوجوان ہے کہ جس نے اپنے والد کے ساتھ ہر میدان کے اندر ایک کارکن کی حیثیت سے، کبھی ہم نے ان کو ختم نبوت کے پوسٹر لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کبھی کارکنان کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سعد حسین رضوی آج اتنی زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ علامہ خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے اس لیے وہ اتنا مقبول ہے،
نہیں بلکہ اس کے پیچھے حافظ سعد حسین رضوی کی بڑی محنت ہے۔ انہوں نے جب کارکن تھے تو ان سے اچھا کارکن کوئی نہیں تھا، اور اب جب لیڈر بنے ہیں، جب پوری تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو ان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں ہے۔ میں اسی سعد حسین رضوی کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے ہر عام و خاص کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے، جس نے اپنے نعرے کے بجائے، اپنی شہرت کے بجائے، اپنے اسیش کے بجائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرچم کو فوقیت دی ہے، ختم نبوت کو فوقیت دی ہے۔ یہ وہی سعد حسین رضوی ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے نام سے عالم کفر کانپتا ہے، اور جو امت مسلمہ کی امید ہے، اور یہی وہی سعد حسین رضوی ہے کہ جس کی قیادت کے اندر اس وقت پوری امت مسلمہ متحد ہو چکی ہے۔ تو سامعین کرام، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسی نے ان کو لانچ کر دیا ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ حادثاتی لیڈر ہے۔ ہم نے بہت آگے جا کر ان کی قربت کے اندر جا کر دیکھا ہے، نہ سعد حسین رضوی کوئی حادثاتی لیڈر ہے، اور نہ ہی ان کو لانچ کیا گیا ہے۔ ہاں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے قبول ہو چکے ہیں، حضور علیہ السلام کی منظور نظر ہو چکے ہیں۔ یہ وہی سعد حسین رضوی ہے کہ جن کے ہاتھ پر حضور غوث العظم کے شہزادے شام سے آ کر بیعت کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ سعد حسین رضوی کی قیادت کے اندر شام کے لوگ کھڑے ہیں۔ یہ وہی سعد حسین رضوی ہے کہ جن کے پیچھے اس وقت نوجوان، بچے، بزرگ سارے ایک ہی امید لے کر کھڑے ہیں کہ یہ وہ جوان نہ بکنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے دین کے پرچم کو کبھی بھی جو ہے وہ نیچا نہیں ہونے دے گا، اور انہی کی قیادت کے اندر دین تخت پر آئے گا۔ تو سامعین کرام، یہ آج کی ہماری گفتگو جو ہے اس جو نوجوان کے بارے میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نوجوان کو تندرستی اور قیادت کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انہی کی قیادت کے اندر اللہ پاک مسلمانوں کی عزت اور شرف عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کے اندر اسلام کا طلوع جو ہے، دین کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو۔ وما توفیقی الا